پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہمارا اگلا سبق مکالمے کے انداز میں لکھا گیا ایک مضمون ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو کورس بی کے زیادہ تر مضامین جو ہیں وہ مضامین معلوماتی مضامین ہیں۔ ان مضامین کو دینے کے پیچھے سی بی ایس ای کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بہترین آرٹیکل لکھنے کی کا ہم کو ایک ذریعہ مل جائے اور ہم سمجھ جائیں کیا ہے۔ یہاں جس بات کو بتایا گیا ہے ان میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ انسان کی صحت کتنی اہم ہے، اور اگر انسان بہت ساری چیزوں کے بغیر پیدا ہوتا ہے یا اس کے پاس سے صحت چلی جاتی ہے تو کتنا بڑا نقصان اور کتنا بڑا لاس ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف اشارہ کرنے کی اس لیسن میں کوشش کی گئی ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر قوت اعتمادی ہو تو وہ بہت ہی زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں محمود نام کے ایک نابینا لڑکے کا داخلہ اسکول میں ہوا ہے تو بچوں کو حیرانی ہے، ہر بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے ایک اندھا لڑکا ہمارے ساتھ پڑھے گا، اور جب وہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پاتے تو وہ استاد سے سوال کرتے ہیں۔ استاد آتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے اس میں سے کئی بچے جو ہیں آپس میں سوال کرتے ہیں اور استاد سے پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اس کو یہ داخلہ ملا ہے تو استاد جواب یہ دیتا ہے کہ تم اتنے حیران کیوں؟ وہ بھی تمہارے جیسا ہی ایک لڑکا ہے جو تمہارے ساتھ رہ کے تعلیم حاصل کرے گا۔ لیکن جو بچوں کے دل میں پہلا سوال ہے، تجسس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پڑھے گا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پڑھائی کرے گا وہ بالکل عام طریقے سے پڑھے گا، اور اس کے جیسے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک خاص تحریر کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ سوال کیا ایک بچے نے کہ آنکھوں کے بغیر تو تحریر کیسے پڑھی جا سکتی؟ پھر اس کے بعد انہوں نے بیک گراؤنڈ دیا۔ دراصل یہاں پہ ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی دیا گیا ہے یہاں پہ کہ کس طرح سے لوئس بریل جو سن 1809 میں پیرس کے ایک قصبے کوبرے کے مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ یہ بچہ جو تھا صرف 2 سال کی عمر میں اس کے آنکھ میں ایک نوکیلا اوزار لگ گیا جس سے اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔ آپ کو انٹرنیٹ پہ یہ تمام چیزیں مل جائیں گی کہ لوگوں نے کہا کہ اب ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے بڑی محنت کی اور تقریباً 20 سال کی محنت کے بعد اس نے ایک ایسی تحریر ایجاد کی کہ جس نے اندھے لوگوں کی زندگی میں روشنی کی کرن بکھیر دی، ایک اجالا کر دیا۔ یہ دراصل موٹے کاغذ پر جو ہے حروف کو ابھارا جاتا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ اس میں 6 نقطے ہوتے ہیں اور اس کو ابھار کے کوئی بھی زبان اس تحریر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک بچے نے سوال کیا اس میں کہ تو پھر وہ اپنا ہوم ورک کیسے کرے گا؟ کہا کہ وہ اپنا ہوم ورک تم سے بھی لکھا سکتا ہے، لیکن وہ بہت محنتی ہے محمود، وہ ٹائپ رائٹنگ سیکھنے کے لیے ہے، تو ایک مرتبہ اگر تم اس کو ایک جگہ بتا دو گے تو وہ بہت آسانی سے اپنا کام کر لے گا اور اپنے سفید چھڑی کی مدد سے آیا جایا کرے گا۔ پھر ایک سوال اس کے اندر ایک بچے نے کیا کہ یہ بتائیے کہ پھر وہ سفید چھڑی کیوں استعمال کی جاتی ہے، کیوں اندھے لوگوں کی؟ یہاں پر ایک بہت ہی کوشچن یہاں سے الگ طریقے سے پوچھ لیا گیا ہے، لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ سفید چھڑی اندھے کیوں اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ سفید چھڑی اندھے لوگوں کی نشانی ہے، اور اس نشانی کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں اور ان کو ان کے مطلوبہ مقام تک، جہاں تک وہ جانا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوا۔ پھر سوال ہوا، ایک بچہ سوال کرتا ہے اس میں کہ یہ بتائیے کہ کیا اندھے لوگوں کے اسکول یا ہاسٹل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہیں؟ تو اس پہ استاد نے کہا نہیں، ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ بہت سے بچے باغبانی سیکھتے ہیں، بہت سے بچے موسیقی سیکھتے ہیں،
مختلف چیزیں جو ہیں جو معذور بچے ہیں وہ سیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر جو اصل بات ہے یہ کہ ان کو اپنی سوسائٹی کا، ان کو اپنے سماج کا بہت اہم حصہ جو ہے جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا وہ کھیل بھی کھیلتے ہیں؟ ایک بچے نے سوال کیا تو استاد نے جواب دیا کہ ہاں، وہ رسہ کشی کا، دوڑ کا، اور اب تو زمانہ اتنا آگے آ گیا ہے کہ کرکٹ کا بھی کھیل کھیلتے ہیں۔ کہ پوچھا انہوں نے کہ کیا ہوتا ہے تو کہا کہ دوردرشن پہ ایک میچ دکھایا گیا تھا، اس میں بال میں سے آواز آتی تو وہ جب سن لیتے ہیں تو اس کو مارتے ہیں۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ جو ہے انسان کی کوئی چیز کو لیتا ہے تو اس کے عوض میں اس کو وہ چیزیں دے دیتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ان کے جو 5 سینس میں سے ایک سینس چلا گیا ہے، آنکھوں سے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ان کے پور جو رہتے ہیں، ہاتھوں کے جو انگلیوں کے کنارے رہتے ہیں، وہ پور جو اوپر کے حصے رہتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ حساس رہتے ہیں، سینسیٹیو رہتے ہیں، کسی بھی چیز کو چھو کے بہت آسانی سے وہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ہے کیوں جو ہے انسان اندھا ہو جاتا ہے، اس پہ بڑا اچھا جواب ہے کہ پیدائشی طور پر بھی انسان اندھا پیدا ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی انسان حفاظت بھی نہیں کرتا اپنے آنکھوں کی۔ تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے کہ وہ انسان جو ہے ہری سبزیاں کھائے۔ وٹامن اے کی کمی سے انسان کو جو ہے وہ ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اپنے ہری سبزیاں کھائے۔ پیلے پھل کھانے کو لکھا گیا ہے کہ وہ کھائے۔ آنکھوں کی ورزش کرتا رہے، آنکھوں کو سفید پانی سے دھوتا رہے، اور اندھیرے میں انسان نہ پڑے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کی گئیں کہ اگر انسان یہ کرے تو اس سے اس کی آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں اگر آپ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور کون ہے، جو بہت سارے گیجٹس کو دیکھنے میں، جیسے ہم نیٹ کو دیکھتے ہیں یا فون کو دیکھتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، بالخصوص بچے جو حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو بھی ان حادثوں سے ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور اگر انسان ان تمام چیزوں کا خیال رکھے، اپنے آنکھوں کی ورزش کرتا رہے، اس میں اب نیا زمانہ ہے، اس میں اور کیا چیز آپ کے سامنے ایڈ کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ سرما نہ لگائیے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ سرما تو انسان نے بہت بہترین چیز ہے جو آنکھوں کی روشنی کو بڑا اور زیادہ روشن کر دیتی ہے۔ تو آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں، جو میں آپ کو ایکسٹرا چیزیں اس میں دے رہا ہوں۔ تو اس میں خصوصیت یہی ہے کہ جتنا سوال آپ سے پوچھا گیا، اگر یہ جو جملے میں نے کہے ان کو آپ مضامین میں ایڈ کر سکتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کے لیے کچھ پوائنٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے سوالات ہیں، اور سوالات کیسے ہوں گے آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے سوالات ایسے ہوں گے کہ جو اہم سوال ہیں، سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں اندھے، اور دوسرے وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ لوگ اندھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ ایک سوال ہوگا لوئی بریل کی خصوصیت کیا ہے، انہوں نے کیا چیز ایجاد کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کی آنکھیں اچھی رہ سکتی ہیں، اور کس طرح سے انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تو اس کی آنکھیں محفوظ ہو سکتی ہیں، زیادہ دنوں تک چل سکتی ہیں۔ آپ کے سامنے اگلے لیسن کے ساتھ ہم پیش ہوں گے۔ کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ذرا بھی نہ گھبرائیے، کیونکہ لگاتار کام کرتے رہنے سے جس دن امتحان کی رات ہوگی وہ رات آپ کے لیے بہت سکون کی رات ہوگی۔ ابھی سے کام کیجئے، امتحان کی رات کا انتظار نہ کیجئے۔ خدا حافظ۔